ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ امید ہے کامیاب ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت کو کہا ہے کہ جنگ کے بجائے تجارت کریں۔ اب دونوں خوش ہیں۔ بگرام میں ایئر بیس لیں گے، کسی کو نہیں دیں گے۔ دنیا بھر کے تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ترجیح ہے۔ قطر کے ساتھ $42 ارب کا دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے فنڈنگ بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے یہ کہا ہے کہ امریکہ سے جرائم پیشہ تارکین وطن کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ فوج کی تعیناتی سے واشنگٹن میں جرائم میں کمی آئی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں قتل کے واقعات 95% کم ہو گئے ہیں اور امریکی شہری اب پہلے سے زیادہ محفوظ ہیں۔ ادویات کی قیمتیں تاریخی کم ترین سطح پر ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کو مڈ ٹرم الیکشن جیتنا چاہیے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ دفتر خارجہ نے مذاکرات میں شرکت کے لیے دعوت ملنے کی تصدیق کر دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ممکنہ طور پر شرکت کریں گے۔ ایران نے امریکہ سے جمعے کو ہونے والے مذاکرات کی جگہ تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران چاہتا ہے کہ مذاکرات استنبول کے بجائے عمان میں ہوں۔ اس سلسلے میں ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی نے عمانی اور ترکی کے وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی ہیں، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ مذاکرات کی جگہ بدلنے پر ناخوش ہیں۔ ایران کثیر الملکی مذاکرات کے بجائے دو طرفہ مذاکرات کا بھی خواہاں ہے۔ امریکی فوج نے بحیرہ عرب میں ایک ایرانی ڈرون کو مار گرایا۔ امریکی حکام کے مطابق ایرانی ڈرون امریکی بحریہ کے ہوائی جہاز کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایرانی ڈرون کو امریکی F-35 طیارے سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی فوج نے بحیرہ عرب میں ایک ایرانی ڈرون کو مار گرایا۔ امریکی حکام کے مطابق ایرانی ڈرون امریکی بحریہ کے ہوائی جہاز کی جانب بڑھ رہا تھا کہ ایرانی ڈرون کو امریکی F-35 طیارے سے نشانہ بنایا گیا۔ جرمس میں امریکی پرچم والے آئل ٹینکر کا ایرانی مسلح کشتیوں سے آمنا سامنا ہوا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی حکام نے عملے کو ریڈیو کے ذریعے روکنے اور بورڈنگ کی ہدایت کی، مگر جہاز نے رفتار بڑھا کر اپنا سفر جاری رکھا۔ آئل ٹینکر امریکی جنگی جہاز کے ہمراہ ہے۔ حفاظتی اقدامات نافذ ہیں، جبکہ ایرانی خبر ایجنسی کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی حکام نے عملے میں اجازت نامہ مانگا، جہاز کو روانہ کر دیا۔ خلیج ہرمز تیل گیس کی عالمی ترسیل کے لیے انتہائی اہم راستہ ہے، جبکہ پاسداران انقلاب گارڈز نے امریکی حملے کی صورت میں راستہ بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کو قتل کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق سیف الاسلام کو 4 افراد نے گولیاں ماری ہیں۔ معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کو لیبیا کے شہر زنتان میں قتل کیا گیا ہے۔ گولیاں مارنے کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے۔ خبر یہ ہے کہ معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کو قتل کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق سیف الاسلام کو 4 افراد نے گولیاں ماری۔ معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کو لیبیا کے شہر زنتان میں قتل کیا گیا۔ وزیر زراعت بلوچستان علی حسن ظاہری نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ علی حسن ظاہری نے استعفیٰ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھجوا دیا۔ علی حسن ظاہری کا یہ کہنا ہے کہ وزارت میں کئی ماہ سے مداخلت ہو رہی ہے، ان حالات میں میرے لیے وزارت میں رہنا ممکن نہیں رہا، وزارت سے استعفے کا فیصلہ واپس نہیں لوں گا۔ گریڈ 20 کے افسر اکبر ناصر خان کو آئی جی گلگت بلتستان تعینات کر دیا گیا۔ اس سے قبل وہ ایڈیشنل DGFIA تعینات تھے۔ اکبر ناصر خان بطور آئی جی اسلام آباد بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آئی جی گلگت بلتستان افضل محمود بٹ کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قازقستان کے صدر قاسم جومارت کا 2 روزہ دورہ پاکستان، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ معزز مہمان صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سے ہم ملاقاتیں کریں گے۔ کئی شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری قازقستان کے صدر کو نشان پاکستان عطا کریں گے۔ معزز مہمان کے اعزاز میں نشان پاکستان کی تقریب ایوان صدر میں ہوگی۔ نشان پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز ہے۔ اعزاز کا مقصد 2 طرفہ تعلقات اور دوستی کے فروغ کا اظہار ہے۔ معزز مہمان کے اعزاز میں سرکاری ضیافت کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔
لیبیا کے اعلیٰ سطح کے وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال اور امن و استحکام و ترقی کے لیے تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیں۔ لیبیا کے اعلیٰ سطح کے وفد کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف سے تفصیلی ملاقات، قریبی روابط برقرار رکھنے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق۔ وفد میں لیبیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر اسامہ سادھم، لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم حفتر اور نائب کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر شامل تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لیبیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور مسلسل رابطے میں مکالمے کی اہمیت پر زور دیا۔ لیبیا کے وفد نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید وسعت دینے میں دلچسپی ظاہر کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ فساد اور انتشار پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ ماضی میں سیاسی اختلاف کو دشمنی میں بدلا گیا، قوم کے بچوں کو فساد انتشار سکھایا گیا۔ ماضی میں لوگوں کو یہی کہا گیا جلاؤ گھراؤ کر دو۔ لوگ اب پی ٹی آئی کے جلسے میں جلوس کی کال پر کان نہیں دھرتے۔ اس دفعہ لاہور کا چکر لگانے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں اور باہر نکلو اور میٹرو توڑ دو، میٹرو بس کے جنگلے توڑ دو، آگ لگا دو، گرین بیلٹس کو آگ لگا دو، اور جو قائد اعظم کی نشانیاں تھی، تاریخی مقامات تھے، جو ہمارے شہداء کی نشانیاں تھیں، ان کو توڑ دو، ان کو آگ لگا دو۔ لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں اس چیز سے کہ اب وہ جلسوں میں بلاتے رہتے ہیں، آوازیں دیتے رہتے ہیں، فریادیں کرتے رہتے ہیں۔ لاہور کے 3 دن چکر کاٹ کے گئے اسی آس میں کہ شاید کوئی نکل آئے، لیکن لوگ نہیں نکلے۔ لوگوں نے ان کی آواز پہ کان نہیں دھرا۔ انہوں نے بہت دفعہ یہ کالز دی کہ شٹ ڈاؤن ہڑتال کر دو اور پہیہ جام ہڑتال کر دو۔ اٹ فیل آن ڈیف ایئرز، کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ گھٹن کے ماحول میں بھی لوگ رہتے ہیں، اپنے روزمرہ کے جو ان کے معاملات ہیں ان سے اتنا تھک کے آتے ہیں کہ ان کو بھی تھوڑا سا کوئی ایسا ماحول ملنا چاہیے جس میں وہ نہ صرف یہ کہ ایکزیل کر سکیں بلکہ ہیل کر سکیں۔ لوگ خوب انجوائے کریں، خوب مزہ کریں، خوب انٹرٹین کریں اپنے آپ کو بھی، دوسروں کو بھی، اور پنجاب میں ایک خوشی کا ماحول ہو۔ تو ہم نے کوشش پوری کی ہے کہ بسنت کو محفوظ ترین، سیف ترین بنایا جائے پنجاب کے اور خصوصاً لاہور کے عوام کے لیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا علاج ان کی مرضی سے ہوا، میری کوئی ملاقات نہیں ہو رہی۔ ملاقاتوں پر واضح موقف ہے کہ ان پر سیاست نہ کریں۔ فیملی کی ملاقات ہر صورت ہونی چاہیے۔ فیملی ملی تو کچھ تسلی ہو گئی، کچھ ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے۔ جتنا ملاقات کو روکیں گے اتنے مسائل جنم لیں گے، چاہے تیرا ہو، باجوڑ ہو، پنجاب ہو یا بلوچستان۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں۔ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا ہم دوبارہ بھی مطالبہ کریں گے کہ ملاقات ہونی چاہیے تھی بائی آل مینس خان صاحب کے ساتھ، لیکن بشرا بی بی کی ملاقات ہو گئی اور انہوں نے یہ پیغام ہمیں باہر دیا ہے، تو اس سے پھر بھی کچھ اتنی تسلی تو ہو گئی ہے کہ خان صاحب کی طبیعت ابھی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی بہت ضروری ہے، ان کی فیملی کا، وکلا کا، آج ایون بشرا بی بی کی فیملی کی ان کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے۔ یہ ہاف وے ہوم ہے، سم تھنگ اسٹل بیٹر دین نتھنگ، لیکن یہ ہمارے حق ہے۔ اگر آپ یہ حق ہمیں نہیں دیں گے، ملاقاتیں نہیں کریں گے، فیملی کی ملاقات نہیں ہوگی، ڈاکٹر کی ملاقات نہیں ہوگی، اتنے سیریس میٹر کو آپ اتنا اگنور کرتے، اس پہ آپ سٹیٹمنٹیں دیتے ہیں، پھر آپ متضاد بیانات دیتے ہیں، پھر آپ اتنی لائٹ لیتے ہیں کہ 10 منٹ ہوئے، 20 منٹ کا پروسیجر تھا، اتنا لائٹ ہے، اس سے آپ پیچیدگیوں کو ہوا دیتے ہیں، یہ جلدی پہ آپ تیل ڈالتے ہیں۔